اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم غلبت الروم صدق اللہ العظیم۔ عزیز ساتھیو، ماں و بہنوں، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے ابھی آپ کے سامنے سورہ روم کی 1 اور 2 نمبر کی آیت تلاوت فرمائی۔ انشاءاللہ آج ہم اس کے پہلے رکوع کا، جس میں 10 آیتیں ہیں، اس کا حاصل مطالعہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے۔ اس کے پہلے رکوع کا ترجمہ۔ شروع اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ الف لام میم، روم مغلوب ہوئے خریب کے سرزمین میں، اور وہ اپنی مغلوبیت کے بعد عنقریب غالب آ جائیں گے، یعنی وہ اپنی ہار کے بعد عنقریب غالب آ جائیں گے۔ چند سالوں میں اللہ ہی کا اختیار ہے، پہلے بھی اور بعد میں بھی، اور اس وقت اہل ایمان خوش ہوں گے اللہ کی بخشی ہوئی فتح سے۔ وہ جسے چاہتا ہے نصرت عطا فرماتا ہے، اور وہ زبردست اور رحیم ہے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا، مگر اکثر لوگ نہیں جانتے۔ وہ اس دنیا کی زندگی کے صرف ظاہری پہلو کو جانتے ہیں، اور آخرت سے وہ بالکل ہی غافل ہیں۔ کیا ان لوگوں نے اپنے آپ پر غور نہیں کیا؟ اللہ نے آسمان اور زمین اور ان کے درمیان کی سب چیزیں ایک مقصد حق کے ساتھ اور ایک مقدار مدت کے لیے ہی پیدا کی ہیں، مگر بہت سے لوگ اپنے رب کی ملاقات کے منکر ہیں۔ کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں ہیں کہ وہ دیکھتے کہ ان سے پہلے والوں کا کیسا انجام ہوا؟ وہ طاقت میں ان سے بڑھ کر تھے، اور انہوں نے ان سے زیادہ زمین کو ادھیڑا اور اسے آباد کیا تھا، اور ان کے پاس ان کے رسول کھلی نشانیاں لے کر آئے تھے۔ بس اللہ ان پر ظلم کرنے والا نہ تھا، بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کر رہے تھے۔ پھر ان برائیاں کرنے والوں کا انجام نہایت برا ہوا، کیونکہ انہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا تھا، اور وہ ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ سچ کہا اللہ نے۔ میں نے ابھی آپ کے سامنے سورہ روم کی 1-2 آیت تلاوت اور اس کے پورے رکوع کا ترجمہ پڑھا۔ سورہ روم کو سمجھنے کے لیے یہ سورت جس وقت نازل ہوئی اس وقت کے حالات کو سمجھنا ضروری ہے۔ اس وقت کے حالات اور اس سورت میں جو واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ رومی انہیں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر پیشن گوائی کی ہے کہ رومی مغلوب ہوئے خریب کے سرزمین میں، یعنی رومی جس وقت یہ صورت نازل ہو رہی تھی، مکے میں جو مشرکین تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو لوگ ایمان لا رہے تھے، جو مسلمان ہو رہے تھے،
تو ان پر جو ظلم ڈھا رہے تھے، تو مشرکین یہ کہتے تھے کہ اس وقت دنیا میں 2 سپر پاور تھے، ایک رومن امپائر، دوسری پشچم امپائر، یعنی فارس اور روم۔ فارس یعنی ایران اور روم۔ ایران کا جو مذہب تھا مجوسیت تھا، یعنی یہ مشرک تھے، آگ کی پوجا کرتے تھے، اور رومی جو ہے عیسائی مذہب سے تعلق رکھتے تھے، اہل کتاب تھے۔ تو مشرکین مکہ جو بت پرست تھے، ایرانی جو مجوسیت تھے، آتش پرست تھے، آگ کی پوجا کرتے تھے، تو یہ مشرکین اپنے آپ کو ان سے جوڑتے تھے۔ اور ظاہر بات ہے جو مسلمان مکے میں مسلمان ہو رہے تھے، وہ اپنے آپ کو اہل کتاب سے جوڑتے تھے، ان کی ہمدردی اہل کتاب سے تھی، کیونکہ وہ اللہ کو، وہی کو مانتے تھے، آخرت کو مانتے تھے، اس لیے ان کی ہمدردی ان سے تھی۔ رومی اور ایرانیوں کی ہمیشہ کشمکش ہوتی تھی، آپس میں جنگ ہوتی تھی۔ تو یہ اس وقت ایرانی جو ہے، ایران کا جو اس وقت کا بادشاہ تھا خسرو پرویز، یہ رومیوں پر غالب آ گیا، اور اس نے شام، سیریا، فلسطین، یہاں تک کہ مصر کو بھی فتح کر لیا، بیت المقدس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ وہ جیتتا ہی چلا جا رہا تھا۔ اس کی اطلاع جب مکے میں پہنچی تو مشرکین جو ہے تو خوشیاں منا رہے تھے، اور مسلمانوں سے کہہ رہے تھے کہ دیکھو کس طرح سے مشرک پورے دنیا میں غالب آ رہے ہیں۔ تو یہ مسلمانوں کو غم کی بات لگ رہی تھی، اور یہ جو واقعہ پیش آ رہا تھا، اس وقت حبشہ کی ہجرت کا واقعہ پیش آ گیا تھا۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ پیشن گواہی کر رہا ہے کہ الف لام میم، رومی مغلوب ہوئے ہیں خریب کے سرزمین میں، اور وہ اپنی ہار کے بعد عنقریب غالب آ جائیں گے۔ یہ عجیب بات کہی جا رہی ہے کہ پھر سے رومی غالب آ جائیں گے، اور مسلمانوں کو بھی کہا جا رہا ہے کہ تمہیں 2 خوشخبری نصیب ہوگی۔ قرآن مجید کی جو پیشن گواہی ہے یہ چند ہی سالوں میں پوری ہوئی، اور اس کی سچائی کی یہ دلیل بھی ہے کہ اس وقت جب کہ دور دور تک کہیں فتح کے، یعنی جیت کے کہیں منظر نظر نہیں آ رہا ہے، ظاہر بات ہے مکے کے جو مسلمان ہیں، جو ایمان لا رہے ہیں، ان کو رہنا مشکل ہو گیا ہے۔
جو لوگ ایمان لا رہے ہیں ان کو مشرکین مکہ مار رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں، تپتی ہوئی ریت پر سلا کر بڑے بڑے پتھر سینے پہ رکھ رہے ہیں. ان کے لیے نہ کوئی کھانے کا سامان ہے، نہ وہاں رہنا مشکل ہے. ڈر کر چھپ کر ہجرت کر رہے ہیں، اور کہا جا رہا ہے کہ قریب کے سرزمین میں وہ اپنی مغلوبیت کے بعد عنقریب غالب آ جائیں گے، اور چند سالوں میں اللہ ہی کے اختیار ہے. چند سالوں میں اللہ ہی کا اختیار ہے، پہلے بھی اور بعد میں بھی. اور اس وقت اہل ایمان خوش ہوئیں گے اللہ کی بخشی ہوئی فتح سے. وہ جسے چاہتا ہے نصرت عطا فرماتا ہے، اور وہ زبردست اور رحیم ہے. یعنی عجیب اللہ تعالیٰ جو ہے دو خوشخبری یہاں بیان کر رہا ہے. تو اہل ایمان جس کا ایمان پختہ ہے وہی اس پر ثابت قدم رہ سکتے ہیں. تو اس وقت مشرکین نے مکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو تمہارا دوست جو ہے یہ کہہ رہا ہے کہ رومی پھر سے غالب آ جائیں گے. ایمان کا لیول کو دیکھیے. ابو بکر صدیق کہتے ہیں بالکل غالب آ جائے گا، رومی غالب آ جائے گے. قرآن کہتا ہے غالب آ جائے گے تو بالکل غالب. تو شرط لگائیے. تو شرط لگا دی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. 7 سال کی مدت طے کی گئی. 10 اونٹ اگر رومی غالب نہیں آئے تو آپ کو 10 اونٹ دینا پڑے گا. 7 سال گزر گئے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے گئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو واقعہ بیان کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ جو ہے 2 سال اور بڑھا دیجئے اور شرط کو کی معیار کو بھی بڑھا دیجئے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے 10 کے بجائے 100 اونٹ کی شرط لگا دی. اس وقت ابھی جو شرط لگانا کی حرمت نہیں آئی تھی، یعنی شرط لگانا حرام نہیں کیا گیا تھا. 2 سال کی مدت بھی بڑھا دی گئی اور اونٹ کی تعداد بھی بڑھا دی گئی. تو اس طرح سے دنیا نے دیکھا کہ صرف اور صرف یہ جو صورت نازل ہو گئی اسی کے بعد 9 سال کے اندر ہی رومی پھر سے غالب آ گئے. اور جو مسلمان وہاں مکے میں جو رہنا مشکل ہو گیا تھا وہ ہجرت کر کر جب مدینہ گئے تو اس کے 2 سال کے بعد جو جنگ بدر کا واقعہ پیش آیا اسی وقت ادھر رومی بھی غالب آ گئے اور ادھر مسلمان بھی جو ہے مسلمانوں کو بھی فتح ہو گئی. تو اللہ تعالیٰ کا یہ جو وعدہ ہے یہ پورا ہوا. رومی مغلوب جو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ رومی مغلوب ہوئے ہیں قریب کے سرزمین میں، وہ اپنی مغلوبیت ہار کے بعد عنقریب غالب آ جائے گے. اللہ کا جو یہ فرمان ہے یہ پورا ہوا. چند سالوں میں اللہ ہی کو اختیار ہے، پہلے بھی اور بعد میں بھی. چند سالوں میں ہی دنیا نے دیکھا کہ چند سالوں میں بھی ہی کس طرح سے رومی بھی غالب آ گئے اور مسلمانوں کو بھی فتح ہو گئی. اور اس وقت اہل ایمان خوش ہو جائیں گے. تو اہل ایمان اس وقت کس طرح سے خوش ہو گئے؟ ان کو 2 خوشی نصیب ہوئی. ایک تو وہ خوشی جو جنگ بدر میں ان کو پیش آئی اور وہ رومی بھی جو غالب آ گئے. اللہ کی بخشی ہوئی فتح سے
وہ جسے چاہتا ہے نصرت عطا فرماتا ہے اور وہ زبردست اور رحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے، جس کی چاہتا ہے مدد کرتا ہے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا، مگر اکثر لوگ نہیں جانتے۔ دنیا میں ہر دور میں یہی ہوتا رہا ہے۔ ہم آج کے دور کو بھی تھوڑا سا غور کیجئے، آج کے جو حالات ہیں اس پر بھی نگاہ ڈالیے۔ آج اگر دور دور تک کہیں مسلمانوں کی، ایمان والوں کے فتح کے کوئی اثرات نظر نہیں آ رہے ہیں، لیکن جو اہل ایمان ہوتے ہیں، جو اللہ کے کلام پر ایمان رکھتے ہیں، قرآن مجید پر ایمان رکھتے ہیں، ان کا ایمان ہے کہ عنقریب آج دنیا میں جو ظلم ہو رہا ہے مسلمانوں پر، لیکن عنقریب اللہ تعالیٰ ان کو فتح نصیب کرے گا۔ بھلے ہی آج اگر کوئی کہے کہ وہ جس ملک میں بھی مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، خاص کر فلسطین میں غزہ کے مسلمانوں پر، بظاہر اگر آج کوئی کہے تو بظاہر نظر آ رہا ہے کہ کس طرح سے یہ ممکن ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے وہ جسے چاہتا ہے نصرت عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے نصرت عطا فرماتا ہے اور وہ زبردست اور رحیم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے کا ایک واقعہ فی ظلال القرآن میں بیان کیا گیا ہے۔ ایک عربی نے مسجد نبوی کے باہر اپنی اونٹنی کو کھلا چھوڑا اور کہا، ترمذی شریف کی روایت ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے نقل کیا گیا ہے، ایک عربی آیا اور مسجد نبوی کے باہر اونٹنی کو چھوڑ دیا اور کہا کہ توکل الی اللہ، یعنی اللہ کے بھروسے پر اونٹنی کو کھلا چھوڑ دیا اور مسجد نبوی میں آیا اور نماز پڑھنے لگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ واقعہ معلوم ہوا تو آپ نے فرمایا پہلے اپنی اونٹنی کو باندھ دو، پھر اس کے بعد اللہ پر بھروسہ کرو۔ تو اس طرح سے اس وقت جو ہے لوگ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا رہے تھے تو ان کا بھروسہ اللہ اور اس کے رسول پر پختہ ایمان تھا کہ جو قرآن جو کہتا ہے وہ بالکل واقعہ ہو کے رہے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے جو ضرور پورا ہوگا، یہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا، مگر اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اللہ کا وعدہ جو ہے بالکل پورا ہو کر رہے گا۔ لوگ جو ہے اکثر لوگ جو ہے اکثریت ہمیشہ یہی رہتی ہے جو بظاہر نظر آتا ہے، لیکن جو واقعات بھی پیش آتے ہیں اللہ کی اس میں
حکمت ہوتی ہے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ جو واقعات دنیا میں ہو رہے ہیں اس کے پیچھے اللہ کی کیا حکمت ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ اس دنیا کی زندگی کی صرف ظاہری پہلو کو جانتے ہیں اور آخرت سے وہ بالکل ہی غافل ہیں۔ یعنی انسان جو ہے صرف سامنے جو نظر آتا ہے اسی کو نظر رکھتا ہے، لیکن اس کے پیچھے جو اللہ کی حکمت ہوتی ہے وہ انسان نہیں جان سکتا۔ صرف اور صرف جو لوگ ایمان رکھتے ہیں، جو آخرت کا یقین رکھتے ہیں کہ یہ جو دنیا ہے، یہ جو کائنات ہے، یہ جو اللہ تعالیٰ نے جو بامقصد بنائی ہے، ہر چیز کا جو مقصد ہے اللہ تعالیٰ نے یوں ہی نہیں بنائی ہے، تو یہ جو دنیا میں واقعات پیش آ رہے ہیں، دنیا میں ہر دور میں کفر اور اسلام کی کشمکش ہوتی ہے۔ بظاہر نظر آتا ہے کہ کفر غالب ہو رہا ہے، لیکن اس کے پیچھے اللہ کی حکمت ہوتی ہے۔ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کب تک کفر کو، کافروں کو ڈھیل دے دے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا، مگر اکثر لوگ نہیں جانتے۔ وہ اس دنیا کی زندگی سے صرف ظاہری پہلو کو جانتے ہیں اور آخرت سے وہ بالکل ہی غافل ہوتے ہیں، اور آخرت سے وہ بالکل ہی غافل ہوتے ہیں۔ جو لوگ بھی آخرت سے غافل ہوتے ہیں وہ دنیا کے جو واقعات ہیں، اس دنیا میں جو ان کو نظر آتا ہے اسی کو وہ سمجھتے ہیں حقیقت، لیکن جو آخرت پہ ایمان رکھتے ہیں تو وہ کا یقین ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے جو اللہ کی بہت بڑی حکمت ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا ان لوگوں نے اپنے آپ پر غور نہیں کیا؟ یعنی اللہ تعالیٰ یہاں انسانوں کو کہتا ہے کہ کیا تم نے غور نہیں کیا، اپنے آپ پر غور نہیں کیا؟ اللہ نے آسمان اور زمین اور ان کے درمیان کی سب چیزیں ایک مقصد حق کے ساتھ اور ایک مقرر مدت کے لیے ہی پیدا کی ہے۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے زمین، آسمان، اس کے درمیان میں جو چیزیں ہیں ایک مقصد کے تحت پیدا کی ہیں اور ایک مقرر مدت تک کے لیے ہی پیدا کی ہیں اور بہت سے لوگ اپنے رب کی ملاقات کے منکر ہیں اور بہت سے لوگ جو ہے اللہ کے ملاقات سے منکر ہیں، یعنی آخرت کا یقین نہیں رکھتے۔ یعنی یہ دنیا میں جو واقعات ہو رہے ہیں، دنیا میں جو اعمال کر رہے ہیں، اس کا آخرت میں حساب ہوگا۔ موت کے بعد کی جو زندگی آنے والی ہے جو لامحدود ہے، جہاں اس کا حساب کتاب ہوگا، تو وہ جو منکر ہیں اس کا ذکر کر رہا ہے اللہ تعالیٰ یہاں پر۔ وہ لوگ بالکل جو ہے یعنی اس وقت جو یہ واقعہ پیش آ رہا تھا، یعنی یہ جو قرآن مجید جو کلام پیش کیا جا رہا تھا مشرکین مکہ کے سامنے، وہ بظاہر مذاق اڑا رہے تھے۔ تو اس وقت کے مشرک لوگ یا آج کے مشرک لوگ، ہر دور کے مشرکوں کا یہی رویہ ہوتا ہے۔ کبھی بھی کفر اور اسلام ایک ساتھ ایک نظریے پہ نہیں آ سکتے۔
دو فرد کبھی بھی ان کا نظریہ ایک کبھی ہی نہیں ہو سکتا. جو آخرت کا منکر ہے اور جو آخرت کو مانتا ہے، ان کا نظریہ کبھی بھی ایک جیسا نہیں ہو سکتا. دنیا میں جو واقعات پیش آتے ہیں تو یہ دونوں کے خیالات، دونوں کے نظریے ہرگز ایک نہیں ہو سکتے. جو آخرت کا منکر ہے وہ دنیا میں جو واقعات پیش آتے ہیں اس کے ظاہری پہلو کو ہی دیکھتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے جو اللہ کی حکمت ہوتی ہے وہ اس کو کبھی نظر نہیں آ سکتی. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں ہیں کہ وہ دیکھتے کہ ان سے پہلے والوں کا کیسا انجام ہوا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کیا تم زمین میں چلے پھرے نہیں ہو کہ تم دیکھتے نہیں ہو کہ اس سے پہلے جو گزرے ہوئے لوگ ہیں ان کا کیسا انجام ہوا. وہ طاقت میں ان سے بڑھ کر تھے اور انہوں نے ان سے زیادہ زمین کو ادھیڑا اور اسے آباد کیا. یعنی مشرکین مکہ کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم زمین میں چلے پھرے نہیں ہو کہ تم سے پہلے جو قومیں گزری ہیں، عاد و سمود کی بڑی بڑی قومیں، انہوں نے زمین کو ادھیڑ دیا. یہ ان سے بڑی طاقت رکھتے تھے. وہ زمین کو، پہاڑوں کو کور کور کر، تراش کر اس میں گھر بنا دیتے. ان سے زیادہ طاقتور تھے، ان سے زیادہ صلاحیتیں تھیں ان کی. تو اللہ تعالیٰ یہاں یاد دلا رہا ہے، کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں ہیں کہ وہ دیکھتے کہ ان سے پہلے والوں کا کیسا انجام ہوا. اللہ تعالیٰ نے ان کا کیسا انجام کیا. وہ طاقت میں ان سے بڑھ کر تھے اور انہوں نے ان سے زیادہ زمین کو ادھیڑا اور اس سے آباد کیا تھا. زمین کو اس سے زیادہ آباد کیا تھا انہوں نے. ان سے زیادہ صلاحیت رکھتے تھے، ان سے زیادہ ترقی کر یافتہ قومیں تھی وہ. تو اللہ تعالیٰ نے ان کا کیا انجام کیا. اور ان کے پاس ان کے رسول کھلی نشانیاں لے کر آئے تھے. ان کے پاس ان کے رسول کھلی نشانیاں لے کر آئے تھے. بس اللہ ان پر ظلم کرنے والا نہ تھا. لیکن اللہ تعالیٰ جو ان پر ظلم کرنے والا نہ تھا. انہوں نے جو رسول کا انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کس طرح سے دنیا سے نیست نابود کیا. اللہ تعالیٰ کی ہر زمانے میں یہی سنت رہی ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے کسی قوم کو ایک مدت تک ڈھیل دیتا ہے، جب وہ مدت پوری ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو پکڑ لیتا ہے. ہر دور میں یہی ہوتا ہے. اس وقت جب یہ قرآن مجید نازل ہو رہا تھا اس دور کو لیجئے، یا آج جو دنیا میں ظلم ہو رہا ہے، جو جابر بنے ہیں، جو اپنے آپ کو ظالم ہیں اور دنیا کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں، مظلوم معصوم بچوں، ماؤں بہنوں پر جو ظلم ڈھا رہے ہیں، ان کو بھی سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ڈھیل دی ہے یہ بہت جلد اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ یہ وقت کب پورا ہوگا. لیکن ہر دور کے ظالم کے لیے اس میں سبق ہے. بس اللہ ان پر ظلم کرنے والا نہ تھا بلکہ وہ خود اپنی جان پر ظلم کر رہے تھے. اللہ تعالیٰ جو ہے تو کسی پر ظلم کرنے والا نہیں تھا بلکہ وہ خود اپنی جان پر ظلم کر رہے تھے. یعنی ہر دور میں ظالم کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ڈھیل دی ہے تو اللہ کی ڈھیل جب ختم ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ جب ظالم کو پکڑتا ہے تو پھر ایک لمحے کے لیے بھی نہیں اس کو مہلت نہیں ملتی. پھر ان برائی کرنے والوں کا انجام نہایت برا ہوا. پھر ان برائی کرنے والوں کا انجام نہایت برا ہوا کیونکہ انہوں نے اللہ کی آیاتوں کو جھٹلایا تھا اور وہ ان کا مذاق اڑا رہے تھے. پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے یعنی پھر ان برائی کرنے والوں کا انجام نہایت برا ہوا. یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ دیکھو دنیا میں پھرو، تم دیکھو، غور و فکر کرو کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ جو ہے ڈھیل دیتا ہے. اللہ تعالیٰ اگر دنیا میں کسی ایک قوم کو ہی عروج عطا کرتا تو دنیا جو ہے تو ظلم سے بھر جاتی. لیکن اللہ تعالیٰ
ہر دور میں کبھی کسی قوم کو عروج دیتا ہے، پھر جب وہ قوم میں بگاڑ آتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کو زوال نازل کرتا ہے، پھر وہ زوال کو پہنچتی ہے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ ہر دور میں انسانوں کو ڈھیل دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے پھر ان کی برائی کرنے والوں کا انجام نہایت برا ہوا، کیونکہ انہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا تھا۔ ان کا انجام بہت برا ہوا کیونکہ انہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا تھا، اور وہ ان کا مذاق اڑاتے تھے، اور وہ ان کے آیتوں کا مذاق اڑاتے تھے، اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑاتے تھے۔ تو یہ جب قرآن مجید نازل ہو رہا تھا اس وقت کے لوگوں کو لیجئے یا آج کے دور کے لوگوں کو لیجئے، جو بھی اللہ کی آیتوں کو جھٹلا رہے ہیں، بہت جلد معلوم ہو جائے گا ان کو کہ ان کا انجام بھی وہی ہوگا جو پچھلے قوموں کا ہوا ہے۔ ہر دور کے لوگوں کے لیے اس میں سبق ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ جو ہے ظلم کو زیادہ دن برداشت نہیں کرتا۔ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ ظالموں کو اللہ تعالیٰ کتنی دن مہلت دیتا ہے، لیکن جب ظالموں کا وقت پورا ہو جاتا ہے، جب اللہ کی پکڑ آتی ہے تو اس سے ایک اینچ بھی ادھر ادھر نہیں ہٹ سکتے۔ تو یہ سورہ روم میں جو ہے اس وقت آج سے 1450 سال پہلے پیشن گواہی کی گئی تھی کہ رومی پھر سے غالب آ جائیں گے، یعنی ایرانیوں نے جو مجوسیت جن کا مذہب تھا، انہوں نے جو عیسائیوں کو اینٹ سے اینٹ بجائی تھی، جو فلسطین، شام، جو سیریا، اس پر جو قبضہ کیا تھا، ان کو وہاں سے اینٹ سے اینٹ بجا کر نست نابود کیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ اس کی پیشن گواہی کر رہا ہے اس صورت میں کہ رومی پھر سے غالب آ جائیں گے، اور مسلمانوں کو دو خوشخبری دے رہا ہے کہ مسلمان کو بھی فتح نصیب ہوگی اور وہ بھی خوشیاں منائیں گے۔ تو دنیا نے دیکھا کہ جو ہے صرف اور صرف 9 سال کی مدت میں اللہ کی یہ پیشن گواہی پوری ہوئی، اور ادھر رومی بھی غالب آ گئے اور ادھر مسلمانوں کو بھی جنگ بدر میں فتح نصیب ہو گئی۔ تو یہ تھا سورہ روم کا 10 آیتوں کا حاصل مطالعہ جو میں نے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی۔ تو اللہ سے دعا ہے، اے اللہ آج دنیا میں جہاں بھی مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، اے اللہ اس کو جلد سے جلد ختم کر دے، اور پوری دنیا میں امن و شانتی قائم کر۔ اے اللہ ظالم کو کے حق میں اگر ہدایت ہے تو اس کو ہدایت دے دے، ورنہ اگر اس کے حق میں ہدایت نہیں ہے تو اس کو دنیا سے نست نابود کر دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔